بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی خالق کے بغیر موجود ہو۔ آپ جب چمچماتی ہوئی بجلیوں کو دیکھتے ہیں، ان کموں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بجلی کہاں پہ پیدا ہوئی رہی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ خود بخود یہ بلب جلنے شروع ہو گئے، خود بخود یہ ٹمٹمانا شروع ہو گئے، تو آپ اس کے بات پہ یقین نہ کریں گے۔ اسی طرح آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ کاریں جو چل رہی ہیں، یہ جہاز جو اڑ رہے ہیں، یہ بحری جہاز جو سمندروں میں چل رہے ہیں، یہ خود بخود بن گئے اور خود بخود ہی چلنے شروع ہو گئے، تو آپ کبھی بھی ان کی باتوں کو عمل نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ آپ تو کہیں گے کہ یہ بڑک مار رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح رب کائنات کی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے امتحان کے لیے دنیا میں بھیج دیا، اور انسان ہی اس کا سب سے بڑا پیدائش ہے، جس کو اس نے عقل دیا، جس کو اس نے شعور دیا، اور جس کو اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ اب رب کائنات کے اس نظام کے اندر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان کہکشاؤں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، ان ستاروں اور سورج کو پیدا کیا۔ ہر چیز اپنے مقررہ وقت تک پیدا رہے گی، چلتی رہے گی، اور ہر چیز جو رب کائنات نے پیدا کی اس کا ایک سسٹم ہے، نہ اس سسٹم سے وہ آگے چل سکتی ہے، نہ وہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ فضاؤں کو چھوڑیں، آسمانوں کو چھوڑیں، اگر زمین کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ مٹی کے اندر بیج بوتے ہیں تو بیج اس درخت کی صورت میں، ترکاری کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مٹی کے اندر یہ خاصیت پیدا کرنے کی ختم کر دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان کا جسم مختلف کیمیائی اجزاء سے مل کے بنتا ہے، جس میں پانی بھی شامل ہے، گیسز بھی شامل ہیں، آئرن بھی شامل ہے، مٹی بھی شامل ہے، لیکن یہی چیزیں رب نے ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا کر کے ایک بہترین اشرف المخلوقات چیز پیدا کر دی۔ لیکن اگر یہی چیزیں زمین میں بکھری ہوئی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ رب نے وہ تناسب برقرار کیا، اس تناسب کی بنیاد پہ ایک انسان کی شکل پیدا کر دی۔ لیکن آج اسی خدا کی ذات کا کوئی انکار کرے اور اس کے ساتھ کوئی شریک بنائے تو کیا وہ بیوقوف نہ ہوگا؟ کیا وہ منانے والے کو انکار کرنے والا نہ ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک داعیے کے ساتھ مکالمہ ہونا تھا، مناظرہ ہونا تھا، مقام کا تعین ہوا، طے ہوا کہ کل اس مقام پہ ہم دونوں نے مناظرہ کرنا ہے۔ داعیہ وہاں پہ پہنچ گیا، امام صاحب لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، وقت گزرتا گیا، شام کا وقت آ گیا، لوگ کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے چیلنج کیا تھا داعیے کو، اور امام صاحب وہاں پہ پہنچے نہیں۔ اچانک امام صاحب حاضر ہوئے، کہیں پیر گزر گئے تھے۔ داعیے نے کہا دیکھو ایسا بندہ مجھ سے مناظرہ کر رہا ہے جو خود جو اٹھایا وقت کا پابند نہیں، اور یہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تمہاری بات ماننے کے لیے میں تیار ہوں، میری کہانی تو سن لو۔ میں دریا کے اس کنارے تھا، پریشان تھا، غم کی کیفیت میں تھا، کشتی مل نہیں رہی تھی۔ اب میں انتظار میں بیٹھ گیا، کہیں وقت گزر گیا، کشتی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک یہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، میں نے خود درختوں کو دیکھا کہ وہ کٹ کے گر رہے ہیں، پھر انہوں درختوں کو میں نے دیکھا ان کے چھوٹے چھوٹے پتے اور بالن بن رہے ہیں، پھر انہی درختوں کو دیکھا کہ خود بخود وہ درخت بالن بننے کے بعد
لکڑیوں کی صورت میں، وہ کشتی کی صورت میں جڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر دیکھا چپو بھی آ گیا ہے، پھر خود بخود میں اس کشتی پہ چڑھا ہوں، پھر خود بخود اس کشتی پہ چڑھ کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ دریا بکار اٹھا، یہ دیکھو کیسا پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے خود بخود کس طرح درخت بن گیا، درخت کٹا، خود بخود کس طرح کشتی بنی، اور خود بخود یہاں تک کس طرح آ گئی، یہ ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ تجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا کہ جو تو درخت کا تو مانتا ہے کہ درخت نہیں کٹ کے یہ چیزیں کشتی نہیں بن سکتی، اور اللہ کے کائنات کے بارے میں تو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی، کیا اس کو بنانے والا کوئی نہیں؟ صرف اس چیز سے وہ دہریہ قائل ہوا اور اپنی باتوں سے رجوع کیا اس نے۔ اور پھر وہ رب کی ذات تنہا و یکتا ہے جس نے اس سسٹم کو پیدا کیا، اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو کبھی بھی یہ سسٹم اتنے تسلسل کے ساتھ، اتنی ایکوریسی کے ساتھ اور اتنی بہتری کے ساتھ نہ چلتا۔ کبھی بھی ہم بچپن سے مثال سنتے آئے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ بنا دو، کسی بھی ملک کے 2 بادشاہ بنا دو، وہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر خدا کی خدائی میں کوئی شریک ہوتا تو یہ نظام نہ چلتا، یہ نظام رک جاتا۔ اور یہ چیز تو ہمیں اللہ نے خود بتائی ہے کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔